ایک اور بیان کرے اور دوسرا اور بیان کرے، یعنی راوی کسی روایت کو بیان کر رہے ہیں لیکن وہ حدیث کو، اس روایت کو بیان کرتے ہوئے وہ اضطراب کر رہے ہیں۔ اضطراب کا مطلب کہ ایک اور بیان کر رہے راوی، واقعہ وہی ہے، مثلا ایک جنگ کا واقعہ ہے، ایک کہتا ہے ملتان میں ہوا، دوسرا کہتا ہے لاہور میں ہوا، توجہ، ایک کہتا ہے جنرل زید نے یہ جنگ لڑی، دوسرا کہتا ہے میجر ارسلان نے یہ جنگ لڑی، یعنی جنگ ایک ہے، بندے دو، کردار دو، جنگ ایک ہے، جگہ دو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اضطراب۔ اب حدیث کے اندر اگر اضطراب آ جائے، کیا بولا میں نے؟ حدیث کے اندر اگر اضطراب آ جائے تو وہ حدیث ضعیف ہو کر ناقابل قبول ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی حدیث کے حوالے سے روایت ایسی ہو کہ جس میں اضطراب ہو کہ کوئی کچھ بیان کرے اور کوئی کچھ بیان کرے، تو اب اس حدیث سے استدلال نہیں ہو سکتا، وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ اب آئیے یہ جو واقعہ ہے کون سا؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ مرزا چیلمی اپنے ریسرچ پیپر میں، دھیان رکھنا ہے آپ نے، مرزا چیلمی اپنے ریسرچ پیپر کے اندر وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ خواجہ بختیار کاکی نے پڑھایا، یہ جو کلمہ ہے یہ خواجہ بختیار کاکی نے یہ کلمہ پڑھایا۔ کون سا؟ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ بھائی توجہ کرنا، مرزا خود کیا لکھتا ہے؟ کلمہ کس نے پڑھایا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پڑھایا۔ یہ جو فوائد السالکین کتاب ہے جو حضرت فرید الدین بابا جی کی طرف منسوب ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ کلمہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا امتحان کے لیے اپنے مرید کو۔ کس کے لیے؟ امتحان کے لیے پڑھایا۔ اس نے کہا جی مجھے بیعت کرے، آپ نے فرمایا کہ میں چاچا کل پڑھ کلمہ لا الہ چشتی رسول اللہ، اس نے پڑھ لیا تو آپ نے پھر فرمایا نہیں بھائی یہ کلمہ نہیں پڑھنا، میں تیرا امتحان کے لیے یہ کلمہ تجھ سے پڑھا رہا تھا، کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ واقعہ ہے۔ اب یہ جو امتحان وغیرہ کی جو تعویلیں ہیں ان کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم پہلے ہی کہتے ہیں یہ کلمہ کفریہ ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ کفریہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، مرزا کیا کہتے ہیں کس نے پڑھایا؟ بختیار کاکی نے۔ فوائد السالکین کتاب میں کیا ہے؟ کس نے پڑھایا؟ معین الدین چشتی اجمیری نے۔ یہی بات اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب السنت الجلیہ میں ہے۔ ایسے صرف ریلویاں دکھاتے نہ پاؤ، السنت الجلیہ میں اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں یہ کلمہ کس نے پڑھایا بطور امتحان؟ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھایا۔ مرزا منگول صاحب نے ایک حوالہ دیا ایک کتاب کا، آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ یہ جو کتاب ہے سبع سنابل، سبع سنابل، سبع سنابل، اس سبع سنابل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ بیان کرنے والے معین الدین چشتی اجمیری ہیں، جبکہ کلمہ یعقوب چشتی نے پڑھایا۔ خدا کے لیے ایک میں کیا لکھا ہے کلمہ کس نے پڑھایا؟ معین الدین چشتی، دوسری میں بختیار کاکی، تیسری میں یعقوب چشتی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر حدیث میں اس طرح کی سچویشن آئے، وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، مضطرب ہو جاتی ہے، وہ حدیث ہو کر جو سند سے آئی ہوئی ہے وہ قابل قبول نہیں رہتی۔ اور ظالموں، ایک صوفی کا قول جو اس قدر مضطرب ہے کہ کہیں کہتے ہو کہ معین الدین چشتی نے پڑھایا، کہیں کہتے ہو یعقوب چشتی نے پڑھایا، کہیں کہتے ہو کہ بختیار کاکی نے پڑھایا۔ اب میں آپ سے پوچھنا یعقوب چشتی نے یوسف چشتی نے پڑھایا، حضرت شیخ یوسف چشتی جو خواجہ شیخ یوسف چشتی نے پڑھایا۔ اور جب یہ تم الگ الگ ہی آ گیا، یہ واقعہ تو خود ہی من غلط ہو گیا، اور یہ واقعہ تو خود ہی من غلط ہو گیا۔ تو ہاتھ دل پہ رکھ کے ایمان سے میرے سننے والوں اب آپ فیصلہ کریں، اور میری تمام آڈینس پورے مسلمان فیصلہ کریں کہ ایک ایسا واقعہ کہ جو جس بندے کی ذمہ لگایا جا رہا ہے وہی اتھینٹک نہیں ہے، تو اس کی بنا پر اتنے بڑے ولی کو گالیاں۔ ہاں جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ کمینے تو کمینے ہی نکلے آئے، واقعی کمینے ہی نکلے ہیں، اپنے نادہ کلمہ پڑھائی کمینے، اور ان کے ماننے والوں کو گالیاں۔ یہ بدماشی نہیں ہے؟ لعنت اللہ علیکم، کہتے ہیں نا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب میں آخری جو اس کو میں سماپت کر رہا ہوں، یاد رکھیے حدیث کی کتابوں میں بھی جب ساری باتیں لکھی ہوئی قابل قبول نہیں ہے، تو صوفیاء کی جو کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب میں ایک چیز اور عرض کروں گا،
ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کلام کے بارے میں کہیں یہ کلام کیسا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی متکلم پہ حکم لگائیں کہ وہ کیسا ہے۔ تو کبھی کبھی متکلم پر حکم اس لیے نہیں لگتا کہ وہ کلام اس متکلم سے صادر ہونا ثابت ہی نہیں، جیسے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کلام لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ نہ معین الدین چشتی اجمیری سے صحیح ثابت ہے، نہ خواجہ بختیار کاکی سے ثابت ہے، نہ شیخ یعقوب یوسف چشتی سے یہ ثابت ہے۔ جب یہ ثابت ہی نہیں، متکلم پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ کلام پہ تو فتویٰ لگ گیا لیکن متکلم پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی متکلم پر فتویٰ نہیں لگتا حالت کی وجہ سے، کلام کفریہ ہوتا ہے، متکلم سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ یہ اسی بندے نے کیا ہے، لیکن پھر بھی اس پہ فتویٰ نہیں لگتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3481، مسلم شریف حدیث نمبر 6481، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے نفس پر ظلم کیا ہوئے تو اس نے گناہ کیے ہوئے تھے، جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو فاحرقونی ثم اسقونی، الفاظ حدیث میں اور بھی ہیں، ثم اعذرونی فی ریح فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ بہ احدا۔ بیٹوں سے کہنے لگا بیٹو جب میں مر جاؤں تو تم نے یوں کرنا ہے کہ مجھے جلانا ہے، میری لاش کو جلا کر اسے ہوا میں اڑا دینا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسے تم نے پانی میں بہا دینا ہے۔ لئن قدر علی ربی، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قدرت پا لی، مجھے پکڑ لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جیسا عذاب اس نے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے سارے جو یہ راہ کے ذرات ہیں ان کو جمع کر، اللہ کے اذن سے وہ زندہ ہو گیا۔ مالک نے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، یہ کیوں کروایا ہے کہ خود کو جلوا دیا، اور یہ جو تو نے حرکت کی ہے کیوں کی ہے؟ کہنے لگا یا رب خشیتک، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ نے اسے بخش دیا۔ بولا تھا کلمہ کفر والا، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا، مجھ پہ قدرت پائی تو مجھے عذاب دے گا۔ بتائیے یہ شک ہے کہ اللہ نے اگر مجھ پہ قدرت، یعنی خود کو اللہ سے بھاگا دیا کہ تاکہ اللہ مجھے پکڑ نہ سکے۔ یہ واضح طور پر لفظ کلام کفریہ ہے، یعنی احتمال کفر ہے اس میں، لیکن یہ کلمہ واضح کفریہ ہونے کے باوجود اس بندے کو کافر نہیں کہا گیا، بلکہ حدیث کہتی ہے بندہ بخشا گیا۔ بھائی بول کلمہ کفر رہا ہے اور بخشا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4402 4401، کہ 3 بندوں سے شریعت کا قلم اٹھا دیا گیا، سونے والے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو، اور ماتوف سے، ایسا بندہ کہ جس کے دماغ پر کوئی کیفیت طاری ہو، دماغ میں کوئی چیز ہو۔ اب اس بندے پر کیا طاری تھا؟ شدت خوف، تو شدت خوف کی وجہ سے وہ نارمل نہیں تھا، اس لیے اس کی زبان سے کلمہ کفریہ نکلا بھی۔ نبی کی حدیث بتا رہی ہے اسے جہنم میں نہیں ڈالا گیا، اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔